میں جینا چاہتا ہوں، میں جینا چاہتا ہوں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ میں اس لیے جینا چاہتا ہوں کہ میرے چھوٹے چھوٹے خواب ہیں جس کی میں نے تعبیر پانا ہے۔ میں نے اس لیے جینا ہے کہ میرے کچھ خیالات ہیں جسے میں نے حقیقت کا روپ دینا ہے۔ یہ ایک نوجوان کی آخری باتیں ہیں جو اس کے ذہن میں اس وقت آئی جب اسے یہ یقین ہو گیا کہ اگلے چند لمحوں میں اس کی موت واقع ہونے والی ہے۔ اس کا روح اس کا ساتھ چھوڑنے والا ہے، بلکہ حقیقت میں تو وہ روح ہی اس کا اصل ہے۔ ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ اس کا اپنا جسم اس کا پرایا ہونے والا ہے۔ یہ ایک ناقابل تصور لمحہ ہوتا ہے جب آپ اپنے اس جسم کے لیے پرائے ہونے والا ہو جس کے آرام، آسائش اور سکون کے لیے اپنے ہر جائز اور ناجائز کام کیا ہوں۔ یہ اتنا مشکل وقت ہوتا ہے جس کے خوف سے اردو کی مشہور شاعر اسد اللہ خان غالب بھی ڈرتے تھے۔ اس لیے تو انہوں نے کہا تھا کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات پر نہیں آتا۔ شاید غالب بھی موت سے بہت ڈرتا تھا، تبھی تو اس نے یہ شعر کہا تھا، مگر ہم جیسے کم عمر لوگ جو ابھی زندگی کی اتار چڑھاؤ سے ابھی اچھے سے واقف بھی نہیں، بس زندگی کو اپنے خواہشات کی حصول کے ایک اماجگاہ سمجھ کر جی رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے موت کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں۔ موت کے وقت انسان کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے یہ تو وہ اور اس کا خدا جانتا ہے، لیکن ایک تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جب انسان کو اچانک موت آتا ہے تو وہ زندگی میں ضروری سمجھے جانے والی چیزوں کو بھول جاتا ہے، جیسے قرض ادا کرنا، بجلی کا بل جمع کرنا اور اسکولوں کے امتحانات کا ٹینشن جو کبھی کبھی راتوں کی نیند کو حرام کرتا ہے۔ مرتے وقت انسان وہ سب کچھ بھول جاتا ہے جو اس کے لیے زندگی میں اہمیت رکھتا تھا۔ انسان کو دوسروں کی اچھائی اور اپنی برائی یاد آتی ہے۔ کتنا عجیب ہے نا، ہمیں زندگی بھر اپنی اچھائی اور دوسروں کی برائی یاد رہتی ہیں، لیکن جیسے ہی موت کا سامنا آتا ہے سب کچھ الٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اپنا برا سلوک اور دوسروں کی اچھائی آنکھوں کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ موت ایک ایسا لائن ہے جس کو جب کوئی ایک دفعہ کراس کرتا ہے، چاہے اپنی مرضی سے ہو یا خدا کی مرضی سے، اپنی مرضی سے مراد خودکشی ہے، پھر بھی اس سے واپسی نہیں ہو سکتا۔ جس کے لیے وہ کوئی بھی قیمت ادا کرنے کو تیار ہو، اس کی واپسی پھر کبھی نہیں ہو سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ نوجوان جس کا نہ کسی کے ساتھ اچھائی کا رشتہ ہو اور نہ برائی کا، اور نہ کوئی اس سے کسی ایسی قسم کے کاموں کی توقع رکھتا ہو، اس کے سامنے جب موت نے اپنا وجود دکھایا ہوگا کہ میں آیا ہوں آپ کے پاس آپ کو لے جانے کے لیے ایک ایسی دنیا جہاں جانا تو سب نے ہے لیکن وہاں سے پھر کبھی کسی کی واپسی نہیں ہوئی، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تحقیق ایک نوجوان ذہن کا کبھی اندازہ لگا پائے گا کہ مرتے وقت اس کی ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے۔ میرے خیال سے ایک نوجوان کو جب موت آتا ہے تو اس کی ذہن میں اس کا اپنے مستقبل کے لیے کی گئی منصوبہ بندی اور خواب جس کی امید کے سہارے وہ دنیا کی مشکلات سے دور اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہا تھا وہی سامنے آتا ہوگا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو تم نے بڑی خود غرضی کی بات کی، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے ماں باپ کو اس اہم اور خوفناک لمحے پر بھول جائے۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ہم اپنے ماں باپ کو تبھی یاد کرتے ہیں جب ہم کسی تکلیف میں ہوتے ہیں، جبکہ موت تکلیف دہ نہیں، ایک خوفناک سفر ہوتا ہے۔ ہاں البتہ موت کا سفر تکلیف دہ ضرور ہوتا ہے، جس سبب انسان مر رہا ہوتا ہے وہ تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ مرتے وقت انسان صرف اپنی ذات، فقط اپنی ذات کا سوچتا ہے اور ہر اس شے کے بارے میں جو اسے اس تکلیف سے نکلنے میں مدد دے سکے، اور وہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب آپ اتفاق کرے یا نہ کرے یہ آپ پر منحصر ہے۔ اصل میں ہم بات کر رہے تھے ایک ایسی نوجوان کی جو اپنی زندگی ایک نہ ختم ہونے والا یا بہت بڑا خزانہ سمجھ کر جی رہا تھا، لیکن یکدم ڈاکٹرز نے انہیں بتایا کہ آپ کے پاس صرف 2 گھنٹے، اس کے بعد آپ اس دنیا کو الوداع کرنے والے ہیں۔ اس پر ان کا ممکنہ ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے اور اس کے ذہن میں کیا چلنے لگا، میرے خیال سے تو ہر انسان کا ریئیکشن الگ ہو سکتا ہے۔ کسی کو موت کے بعد کی گئی کی تنہائی یاد آتی ہوگی، کوئی اپنے دوستوں کے محفل کو یاد کر رہا ہوگا، کوئی اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچتا ہوگا اور کوئی اپنے ان خوابوں کے بارے میں جس کی امید پر وہ اپنی زندگی کی اتار چڑھاؤ کو ایک امتحان سمجھ کر جی رہا تھا۔ لیکن غالب امکان یہی ہے کہ جیسے ہی اسے پتہ چلا ہوں کہ میں مرنے والا ہوں، اس کی ماضی ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگی ہوں، اور اس لمحے وہ اپنے دوست، رشتہ دار اور گھر والوں کے ممکنہ ریئیکشن کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا، اور اسی دوران اسے اپنے مستقبل بھی یاد آیا ہوگا کہ میں نے اپنے لیے کیا سوچ رکھا تھا اور میرے ساتھ کیا ہو گیا۔
میں اس لیے یہاں بار بار مستقبل کا ذکر کر رہا ہوں، کیونکہ ایک نئے ذہن میں اچھی مستقبل، دنیا پر راج کرنے اور وہ لوگ جن سے وہ نفرت کرتا ہے ان سے چن چن کر بدلہ لینے جیسے خیالات غالب رہتے ہیں۔ چلیے اب اس خشک اور فلسفیانہ گفتگو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا۔ کالم کی دم، اس کا کل یہی ہے کہ نوجوان کو اپنے موت کا پتہ چلتا ہے تو وہ عام آدمی کے مقابلے میں کیا سوچتا ہے۔ بڑے عمر کے آدمی کو اپنی بیوی بچوں کی فکر ہوتی ہیں، اور اس سبب کہ جس سے اس کی موت واقع ہونے والا ہوتا ہے، اس کی تکلیف جیسے ایکسیڈنٹ یا ہارٹ اٹیک وغیرہ، جس کی اس کے مقابلے میں ایک نوجوان کی موت کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اس حقیقت کو تسلیم کرنا کہ میں اس دنیا کو خالی ہاتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس کے لیے میں نے بہت سارے پلاننگز کیے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بدتر موت مسافر کی ہوتی ہے، لیکن میرے خیال میں جوانی کی موت کا کوئی مقابلہ نہیں، اور نہ ہی اس لمحے کی جس لمحے اس کی سانس نکل رہی ہوتی ہے۔